محمد آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام محمد وآل محمد. ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ التجار وان قوما عبدوا اللہ رہبۃ فتلک عبادۃ العبید وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، تقوی الہی انسان کے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور روش ہے. دنیا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے الگ الگ طریقے پیش کر کے کنفیوز کرنا چاہتی ہے، اور آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کنفیوز ہیں، جس کے نتیجے میں جو مقصد چاہتے ہیں اس مقصد کا جو صحیح راستہ ہوتا ہے اس کو نہیں اپناتے، غلط راستے کو اپناتے ہیں، کیونکہ کنفیوز لوگ ہیں، انہیں یقین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لہٰذا غلط راستے پہ جاتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ ہم تم کو مثلا سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، لیکن جتنا اس کی ترقی پہ آگے جاتے ہیں اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ، وہ ممالک کہ جو اپنے کو بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں خودکشی کی فیگر عموماً بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فیملی پرابلمز بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو منزل بتائی گئی ہے اس کے لیے جو پرفیکٹ راستہ ہے وہ راستہ ان کو نہیں دکھایا گیا، غلط راستہ دیا گیا. دنیا نے ہر مقصد کے لیے صرف ایک راستہ سمجھا، وہ ہے مادیات کا راستہ. ایسا لگتا ہے کہ ہم مادیات سے، یعنی مال، دولت، عہدہ، زندگی کے وسائل، شوبازی، یہ ساری چیزیں، ان سے ہم سب کچھ لے لیں گے. اور یہ زندگی گزارنے کے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہو انسان استعمال کرے، پھر چھوڑ دے. ہمیشہ اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، ممکن ہی نہیں کہ ہمیشہ ساتھ رکھے، ہو ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے جب کوئی سامان انسان خریدتا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ، تو ایک پیکنگ ہوتی ہے، اندر اصل سامان ہوتا ہے. تو جب انسان پیکنگ کھولتا ہے اور سامان کو استعمال کرتا ہے، یا کھانے کی چیزیں، مثلا چپس بھی لی تو پیکٹ پھاڑ کے چپس کھایا، تو پیکٹ کو تھوڑی سنبھال کے رکھتا ہے. پیکٹ تو ایک وسیلہ تھا، اصل جو چیز ہے وہ دنیا وسیلہ ہے. جتنی استعمال کرنا ہو کرو، چھوڑ دو، پھینک دو. اگر دنیا کو دل سے لگا کے رکھیں گے تو ہمارے پاس کوڑا اتنا ہو جائے گا کہ اصل چیز رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچے گی. پرابلم آج ہماری یہی ہے کہ ہم نے کوڑا اتنا اکٹھا کر لیا ہے، البتہ یہ ذہن کا کوڑا ہے، کہ اصل چیز کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. دنیا ہم کو یہی راستہ دکھاتی ہے، ہمارے اطمینان کے لیے کہتی ہے یہی راستہ ہے، ترقی کے لیے یہی راستہ ہے، کمال کے لیے یہی راستہ ہے. اور انسان اس راستے کو اپناتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جتنا آگے بڑھتا ہے اس کا اطمینان چھن جاتا ہے، سکون نہیں ملتا اس کی لائف میں. اور آج
بہت سارے لوگ اپنی لائف میں سکون کے لیے پریشان ہیں، اطمینان کے لیے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہیں سے سکون مل جائے. یہ سکون یہ جو دنیا راستہ دکھا رہی ہے اس میں نہیں، اسی لیے کنفیوز بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ ان کی دکان چلے. یہ راستہ اگر ہے تو صرف اور صرف قرآن کہتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد تمہارے دلوں کو مطمئن کر سکتی ہے. صرف ایک الہی راستہ کہ جس میں انسان مطمئن، باقی جس راستے میں انسان جائے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک پیاسے کو نمکین پانی پلا دیا جائے، جتنا پانی پیے گا اتنی پیاس بڑھے گی. باقی جن چیزوں سے بھی ہم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنا اس کو اپنائیں گے اضطراب بڑھے گا، اطمینان نہیں مل سکتا. اضطراب یعنی بے چینی، پریشانی، انسان پریشان ہوتا جاتا ہے. تو ہم کو جو مقصد ہے اس کے لیے غلط راستہ بتایا گیا، غلط ایڈریس بتایا گیا. اگر ہمارے پاس اتنی سمجھ ہو، اتنا شعور ہو کہ ہم صحیح راستے کو نکال لیں تو پھر ہم کامیاب ہیں. ورنہ اس دنیا میں مادی، یہ نہیں کہ چھوڑ دے آدمی، نہیں، چھوڑے نہیں، اپنائے. دنیا کو لے، مادیات کو لے، پیسہ کمائے، عہدہ لے، سب لے، لیکن جتنی ضرورت ہے، چپس کے پیکٹ کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. ابھی اس سے پہلے مولا کائنات کے جملے پہ بات ہوئی کہ مولا کائنات کے نزدیک دنیا کی مثال کیا ہے. بتایا نا کہ یہ ہم صرف اس لیے کہ چاہتے ہیں حق کو قائم کریں، باطل کو ختم کریں، صرف اس کے لیے یہ ہم حکومت لینا چاہتے ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تو دنیا کو ویسے ہی لے جیسے انسان کسی پروڈکٹ کے پیکنگ کو لیتا ہے، جہاں کام ختم اسے چھوڑ دیا، ختم. لیکن اصل مقصد اس کے ذہن میں ہو اور اس مقصد تک جائے. تو جتنے لوگ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ہم کنفیوز نہیں ہوں گے. لہٰذا ہم سے بتایا جاتا ہے کہ صاحب کمال ملے گا، کمال تک پہنچیں گے، ترقی ملے گی، اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، لائف اچھی ہوگی، فیملی لائف اچھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. مشکل ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو راستہ بتا رہے غلط ہے. ہر آدمی رو رہا ہے کہ بچوں کی یہ پرابلم، بیوی کی یہ پرابلم، اور زندگی کی یہ پرابلم، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن. ان ساری چیزوں سے اگر چھٹکارا ہے تو صرف اور صرف دنیا کا ایک سسٹم ہے کہ جس میں ان ساری چیزوں سے چھٹکارا ہے. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں جو لوگ اس سسٹم پہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سسٹم کو مثلاً بغیر کسی دلیل کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یوں ہی نہیں. جو لوگ اس سسٹم کو اپنا رہے ہیں ان کی لائف دیکھیے آپ، مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ مطمئن رہتے ہیں. یہ اس سسٹم کا تقاضا ہے، یہ الہی سسٹم، یہ الہی سسٹم. اور اگر ہمارے درمیان بات کی جائے تو یہی وہ تقوی الہی ہے. ظاہر الہی سسٹم پہ عمل کرنا ہی تقوی الہی ہے. جتنا انسان تقوی الہی کو اپنائے گا اتنے ہی اس کی لائف مطمئن ہوگی، اتنے ہی پرسکون ہوگی، اتنے ہی اس کو کمال ملے گا، اتنی ہی ترقی ہوگی، اتنی ہی کامیابی ہوگی، اتنی ہی دنیا سنورے گی، اتنی ہی آخرت سنورے گی. کیونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. تقوی کی بنیاد پہ انسان کمال کی طرف بڑھتا ہے. آگے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب اللہم الصلاۃ والسلام کا جملہ کی جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے. امام فرماتے ہیں اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. ایک قوم وہ ہے کہ جو ثواب کی لالچ میں عبادت کرتی ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. ایک قوم وہ ہے کہ جو عذاب کے خوف سے عبادت کرتی ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کے شکر کے لیے عبادت کرتی ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے. پہلے والے حصے پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کو خود مولا کائنات نے، اور دوسری جگہوں پہ دوسرے 2 حدیثیں بھی ہم نے آپ کے سامنے مولا کائنات کی پیش کی تھیں، اور دوسرے ائمہ نے بھی اس مفہوم کو پیش کیا. یعنی یہ ائمہ کی نگاہ میں بہت اہم ہے. پہلے والے گروہ پہ ہم بات کر رہے تھے اور بات اس مقام پہ پہنچی تھی کہ اگر کوئی ثواب، جنت، ان چیزوں کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، عبادت ہے لیکن
تاجروں والی عبادت ہے. قربتاً الی اللہ کا وہ جو اخلاص ہے وہ نہیں ہے. آزاد لوگوں کی عبادت اصل عبادت نہیں ہے، کوالٹی لو. اب اگر ان لوگوں کی عبادت کی کوالٹی لو ہے تو پھر وہ لوگ کی جو عبادت کو دنیا کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، دین کو دنیا کا وسیلہ بنا دیتے ہیں یا دنیا کی لالچ میں، ان کا کیا حال ہے؟ اس پہ ہم لوگوں کی پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی. یہ مشکل کب پیش آتی ہے؟ جو لوگ دین کے ذریعے سے دنیا اپنانا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، حتیٰ وہ جو آئیڈیل مقام ہے عبادت کا اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ثواب کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں. حور و غلمان و سلسبیل و کوثر و فلاں فلاں، ان سب چیزوں کی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، کسی سے انکار نہیں ہے، سب ملیں گے انشاءاللہ. لیکن عبادت اس کی لالچ میں نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس میں سے کہ جو آپ کے عبادت کی قیمت بن سکے. سوائے مرضی پروردگار کے کوئی چیز عبادت کی قیمت نہیں بن سکتی. اپنی عبادتوں کے معیار کو اتنا بلند کیا جائے. ہو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس مقام تک پہنچتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے معرفت میں کمی ہوتی ہے. معرفت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنے ہی اخلاص بڑھتا جاتا ہے. اگر معرفت نہیں ہوگی تو اخلاص کم ہوگا. معرفت بڑھائیں، اللہ کی جتنی معرفت ہوگی. بالآخر جنت کی معرفت پیدا ہوئی تو جنت کے لیے عبادت کر لیا ہے نا. ہم نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی کہ کوئی دعا آپ سوشل میڈیا پہ بھیج دیجئے کہ یہ دعا پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو تو مثلا فلاں فائدہ ہوگا. جن لوگوں کو اس فائدے کی معرفت ہے وہ کھڑا کریے. اور ایسی چیزیں آپ دیکھیں تو تیزی سے سرکولیٹ ہوتی ہیں. کوئی نہیں پوچھتا اس کا ریفرنس کیا ہے، معتبر ہے نہیں ہے. خوب قاعدے سے ہر آدمی اس کو فارورڈ کرتا ہے، پھر آپ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ہم کو اس کی معرفت ہے. اس معرفت کے معیار کو بلند کر لیں، عبادت کا معیار اپنے آپ بلند ہو جائے گا. چھوٹی چیز خود بخود ذہن میں کے سامنے نہیں ٹھہرے گی، نہیں عقل کے انسان. اس کے لیے تھوڑی ہم کر سکتے ہیں. معرفت ہونی چاہیے. اب دیکھیں مارکیٹ میں بھی جو آدمی سامان لینے جاتا ہے جس کو پہچان نہیں ہوتا وہ لاس میں رہتا ہے. زیادہ پیسے دے کے کم قیمت کا سامان، لیکن جس کے اندر معرفت ہوتی ہے وہ اتنے ہی پیسے میں قیمتی سے قیمتی سامان لے لیتا ہے جو اس کی ویلیو کے مطابق ہو. ہمارے پاس معرفت نہیں. ہمارے عبادت کی ویلیو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو ہم لے لیں. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز. لیکن چونکہ معرفت نہیں ہے لہذا چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم بہل جاتے ہیں اور کوئی بھی آ کے ہم کو کسی بھی چیز میں بہلا دیتا ہے. تو بنیادی جو پرابلم ہے وہ معرفت کی ہے. اور یہ معرفت اصل دین ہے، بنیاد دین ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں حتماً پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پڑھیں. توحید کا سلیبس اس سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے. دین کا آغاز ہی اللہ کی معرفت سے. اگر معرفت نہیں ہے تو ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن وہ جو دین کے مطابق نماز ہونے والی ہے شاید اس کی شروعات ویسی نہ ہو پائے. اصل دینداری کو ہم شاید وہاں تک نہیں پہنچ پائے جو اللہ ہم سے چاہتا. تو وہ معرفت پیدا کریں کہ جس کی بنیاد پہ ہم اس مقام تک پہنچیں. خوب معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ علم سے. معجزہ نہیں ہوتا ہے معرفت میں، بیٹھے بیٹھے رات میں سوئے اور صبح معرفت کے ساتھ اٹھے، نہیں. معرفت اسی لیے علم و معرفت ایک ساتھ کہا جاتا ہے. علم پہنچاتا ہے معرفت تک، علم سے معرفت حاصل ہوتی ہے. عموماً بہرحال ایک زمانہ تھا کہ ہماری قوم کی پہچان تھا علم. ہماری قوم کے افراد اہل علم مانے جاتے تھے. ہماری قوم میں پڑھنے کا شوق تھا. تقریباً اکثر گھروں میں لوگوں کی اپنی پرسنل لائبریری ہوتی تھی. اپنی پسندیدہ کتابوں کو بازار سے خریدتے تھے، لاتے تھے، پڑھتے تھے، اپنی لائبریری میں رکھے ہوتے تھے. اور آپس میں یہ کلچر تھا کہ ایک دوسرے کو کتاب گفٹ کرتے تھے. ایک دوسرے کے ہاں جب دیکھتے تھے کہ اچھی کتاب ہے تو اس کو مانگ لیتے تھے پڑھنے کے لیے، ہم پڑھ کے واپس کر دیں گے.
اس کے اپنے مسائل تھے، بعض اوقات بعض لوگ ایسے بھی تھے جو پڑھ کے واپس نہیں کرتے تھے، اس پہ بھی بہت سارے باتیں ہیں جملے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک کلچر تھا کتابوں کا، پڑھنے کا، علم کا ایک کلچر تھا. بہت آسانی سے لوگ دوسروں سے پوچھ لیتے تھے. پڑھے لکھے لوگوں کو لوگ استاد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اہل علم کی عزت تھی، رسپیکٹ تھی. اہل علم کی یعنی پڑھنا، سب کی ذمہ داری ہے پڑھنا. صرف قوم اور نجف اور سیریا جانے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے پڑھنا، سب کی ذمہ داری ہے پڑھنا. اللہ نے سب کے لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ پڑھے. سب کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی آپ کی، سب کی ذمہ داری پڑھے. پڑھتا رہے، من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لحد تک پڑھتا رہے. یہ جو ہمارا امتیاز تھا وہ ہم سے چھن گیا ہے. ابھی وہ تفصیلی گفتگو کیسے چھنا، کن چیزوں نے چھینا، کس نے اس کی جگہ لے لی، ابھی اس میں جانے کا وقت نہیں. چونکہ وہ چھن گیا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے اخلاص میں کمی آ گئی، معرفت میں کمی آ گئی، حقیقی دینداری میں کمی آ گئی، واقعی دین میں کمی آ گئی. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا جب جہالت بڑھی تو دشمن کو موقع مل گیا. آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے خرافات بڑھنے لگے. ابھی اس سال ایام اعزاء میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی جیسے منظم طریقے سے بت پرستی عزاداری میں ڈالی گئی ہے. ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا ویڈیو آ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ عزاداری میں مثلا بت ٹائپ کی کوئی چیز نکال دی گئی، علم کی شکلیں بت جیسی، فلاں میں بت، فلاں بت، فلاں، اس طرح سے. یہ جہالت کی وجہ سے ہے. اور اس حد تک جہالت ہے کہ بیسک چیز بھی نہیں معلوم، بنیادی چیز بھی نہیں معلوم. جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنی پرابلم ہوتی جائے گی. خود یہ بات آئی تو عرض کر دیں، لیکن بہرحال یہ علم جو ہے ہم کو بہت سارے مسائل سے، مشکلات سے روکتا بھی ہے اور کمال کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ خوب کس معنی میں ہے؟ برابر نہیں ہے تو کون اس میں افضل ہے؟ البتہ جاننے والے سے مراد یہاں پہ وہ نہیں کہ جو یہ لباس پہنے، نہیں، جو بھی جتنا جانتا ہے، ہر آدمی علم حاصل کر رہا ہے. پبلک میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جانتا ہے وہ زیادہ افضل ہے، جو اس سے کم جانتا ہے وہ اس سے کم. سب کی بات ہے یہاں پہ، یہ امامے اور بقبہ کی بات نہیں ہے. جو جانتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آج کا کلچر چونکہ علم دور ہو گیا ہے، آج کا کلچر بھی یہی سوال کرتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ پھر وہاں پہ وہ فوقیت دیتا ہے نہ جاننے والوں کو. یہ حقیقت ہے، وہاں پہ وہ فوقیت دیتا ہے نہ جاننے والوں کو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس حد تک پست ہو گئے ہیں کہ اب علم کی ویلو ختم ہو گئی، جہالت نے اس کی جگہ کو لے لیا. پھر آگے قرآن کہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، یہ بات، یہ نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں. یہ بات جو ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، یہ نصیحت ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ اس کے سمجھ میں آئے گی کہ جس کے پاس عقل ہے. کیوں ایسا ہے کہ جب انسان جانتا ہے تو پھر بصیرت. حدیث تحفۃ العقول میں ہے، روایت ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا فرماتے ہیں کہ بأن العلم حیات القلوب. 3 چیزیں بتائی ہیں علم کے، اس میں جلدی سے ہم تینوں کو بتائیں، وقت ختم ہو رہا. 3 چیزیں بتائی ہیں کہ علم کے 3 اثرات ہیں. پہلی چیز جو پہلا اثر بتایا وہ یہ کہ دل کی زندگی ہے. علم دل کی زندگی ہے. دوسری چیز بتائی کہ اندھے لوگوں کے لیے روشنی ہے. یہاں پہ مولا کائنات آنکھ کے اندھوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، آنکھ کے اندھوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. بصیرت ایک چیز ہوتی ہے، یہاں پہ لفظ بصار استعمال ہوا ہے، بصیرت. یعنی کیا مطلب؟ وہ چیزیں کہ جن کو انسان عقل و علم کے ذریعے سے دیکھتا ہے اسے کہتے ہیں. یہ آنکھ والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، ابھی اتفاقاً یہاں پہ مسائل میں یہ بات گزری، سورہ اسراء کی آیت نمبر 72،
بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. یہ ظاہری اور جسم والی آنکھ کی بات نہیں ہے، بے بصیرتوں کی بات ہے. علم بصیرت عطا کرتا ہے اندھوں کو، یعنی روشنی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اندھا ہے. اس حدیث تو آخرت میں کیسے اٹھے گا وہ؟ قرآن کہتا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. آخرت کی آنکھوں کا انتظام کریں، علم حاصل کریں، تبھی یہ معرفت اور کوالٹی ساری چیزیں پیدا ہوگی. اور تیسری چیز کہ علم کمزور بدن کی قوت ہے، لہٰذا یہ علم ہے کہ جو ہمارے اندر بصیرت پیدا. پھر خود دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا، البتہ 2 جگہوں پہ یہ جملہ آیا ہے. سورہ فاطر میں 19 نمبر کی آیت ہے، سورہ غافر میں 58 نمبر کی آیت شریفہ. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جن کو نظر نہیں آتا، دنیا کے اعتبار جسم کے اعتبار سے بھی سب کو یہی جانتے ہیں، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید نے، روایات نے ان لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو کیا تعبیر کیا؟ اچھی تعبیر نہیں ہے. ہم سننا پسند نہیں ہے. جب سننا پسند نہیں ہے تو اس صفت کو اپنے ساتھ چپکانا کیسے اچھا لگے گا؟ اس صفت کو اپنے سے چھوڑائیں. خوب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کریں. یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ بصیرت پیدا ہوگی. بصیرت کے نتیجے میں معرفت پیدا ہوگی. معرفت کے نتیجے میں عبادتوں میں کوالٹی پیدا ہوگی. خوب اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ آگے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے حالات اور مناسبات میں بہت اہم چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے وجود میں آئی ہیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہماری
فکریں ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کی تشویش میں ہوتی ہیں. اہم ترین موضوع جو ہمارے سامنے ہے وہ فلسطین کی جنگ ہے. غاصب زائونزم دن بدن اپنی بربریت اور حیوانیت دکھاتا جا رہا ہے. اتنی ساری شہادتیں ہوئیں اور بعض اوقات پھر یہ آواز اٹھنے لگی کہ جب بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں فلسطینیوں کے جنازے دکھائی دیتے ہیں, فلسطینیوں کا جڑا ہوا گھر دکھائی دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم کو ان غاصبوں کے ظالموں کے جنازے کیوں نہیں دکھتے؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے, بہت ساری وجہ ہیں. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جنگ کا جو نقشہ ہے شروع سے, جب حماس نے حملہ کیا تھا 7 اکتوبر 2023, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ہمیشہ حماس نے, فلسطین نے, حزب اللہ نے, ایران نے جب بھی ٹارگٹ کیا ہے فوجیوں کو ٹارگٹ کیا ہے, کیونکہ جنگ میں عوام الناس کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے, قانون کے خلاف ہے اور ہر قانون کے خلاف ہے. لیکن جب بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اس غاصب زائونزم نے حملہ کیا ہے, ہمیشہ عوام پہ حملہ کیا ہے. تو بہت سامنے کی چیز ہے کہ جب آپ فوجی ٹھکانوں پہ کریں گے تو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے اپنے کو بچانے کی, ان کے پاس بچانے کے وہ بھی ہوتے ہیں. پھر جو کچھ ہوتا ہے فوجی چھاؤنی میں ہوتا ہے, بہت زیادہ باہر نہیں نکلتا, اس کو کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں ہوتا ہے سرکولیٹ. یوں بھی اسرائیل کی میڈیا پہ بہت زیادہ پابندی ہے, ساری چیزیں باہر نہیں آتی, تو آپ کو نہیں دکھے گا, کبھی نہیں دکھے گا آپ کو ان کے فوجیوں کا جنازہ نہیں دکھے گا. لیکن ہاں تھوڑا انتظار کریں, انشاءاللہ اسرائیل کا جنازہ ان قریب دکھائی دے گا, وہ بہت جلد دکھنے والا ہے. تو وہ آپ کو کبھی نہیں دکھے گا اگر آپ وہ امید رکھتے ہیں. ان کا جنازہ اس لیے دکھتا ہے کہ یہ عوام پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی ہاسپٹل پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی اسکول پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی ریفیوجی کیمپ پہ حملہ ہو رہا ہے. پبلک ہے, عوام ہے بیچاری, اس کو اپنے دفاع کا بھی طریقہ نہیں معلوم. بچوں پہ حملہ ہو رہا ہے, بچہ اپنا دفاع کیا کرے گا؟ کچھ مہینے کے بچے بیچارے کیا دفاع کریں گے وہ اپنا؟ عورتوں پہ حملہ ہو رہا ہے, یہ تو نامرد ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل کی آرمی کی وہ اوقات ہی نہیں کہ ان میں سے کسی کے بھی فوجی سے لڑ سکے, اسی لیے وہ عوام سے لڑ رہے ہیں. اور وہ تو ایکچولی عورتوں سے, بچوں سے اور بیماروں سے لڑ رہے ہیں, فوجیوں سے نہیں لڑ رہے ہیں نا وہ. پھر یہاں کے ویڈیو بھی بہت تیز سرکولیٹ ہوتے ہیں, لہٰذا یہ آپ کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہو رہا ہے, دونوں طرف چل رہا ہے معاملہ, ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہاں ادھر سے ظلم ہو رہا ہے, لہٰذا یہاں کا یہ عوامی اور اس طرح کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور دکھ بھی رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ادھر جو نقصان ہو رہا ہے وہ فوجی نقصان ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے. یہ چیز محسوس کرنے کی ہے. اس ہفتے 2 عظیم شہادتیں, البتہ اور بھی شہادتیں سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے واقعی امت مسلمہ کو غمگین کر دیا. پہلی شہادت آغا یحییٰ سنوار کی. حماس کی ایک بہترین اور مضبوط طاقت کا نام تھا یحییٰ سنوار, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طاقت کے لیے اس سے زیادہ کیا ہے, فرنٹ لائن پہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. جس لیول کے وہ کمانڈر تھے اور جو پوسٹ تھی دنیا کی آدمی میں, آپ کو اسلام کے نظام میں تو دکھے گا. اسلام میں ہم نے بات عرض کی تھی کہ ایران عراق کی جنگ میں سب سے زیادہ جو کمانڈر مارے گئے ہیں وہ ایران کے. کیوں؟ اس لیے کہ جاتے تھے لڑنے کے لیے. دنیا کے باقی فوج کی طرح نہیں کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے آرڈر دیں, وہ جا کے سامنے جنگ کرتے تھے. لہٰذا یہ لوگ جا کے جنگ کرتے ہیں, میدان میں جاتے ہیں. اور بہرحال پوری دردناک داستان ہے کہ جس طریقے سے اس مرد مجاہد کو قتل کیا گیا اور جس طریقے سے وہ شہید ہوئے, واقعی ایک عجیب داستان. تقریباً 22 سے 23 سال اسرائیل کی جیل میں تھے.
لیکن اس بیچ بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کی زبان سیکھی، بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھی، حاصل کی، اور وہ پھر جب یہاں پہ آئے اور مقاومت میں آگے بڑھے تو وہ ساری چیزیں کام آئیں ان کو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یحییٰ سنوار کے شہادت کے لیے، ان کے قتل کے لیے اسرائیل بہت دنوں سے کوشاں تھا، بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا۔ اس کی تو جیسے کہا جائے نا کہ وہ لاٹری ہی کھل گئی، اس کی خوشی تو سنبھالتی نہیں سنبھال رہی تھی۔ یہ اتنا عظیم مرد مجاہد تھا۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں، اتفاقاً چونکہ کلمات خصال میں سے ہے مولا کائنات کے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے گفتگو کی، کتنا یقین تھا مولا کائنات کے اس قول کے اعتبار سے اپنے موت پہ۔ جس دن تمہاری موت نہیں اس دن تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، اور جس دن تمہاری موت اس دن کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی خلاصہ ہے اس کا۔ بڑے بڑے مسلمان حکمران کو اتنی سی بات نہیں معلوم، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتا ہے وہ ہر لمحے مرتا ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان حکمران ہر لمحے ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کو اپنے موت کی فکر نہیں ہے وہ زندہ ہیں، حتیٰ قتل کر دیا جائے گا تب بھی زندہ رہیں گے۔ جتنے بھی مرنے والے ہیں، جن کو شہید کیا گیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو مر گیا، شہید ہوئے ہیں لیکن زندہ۔ انہی میں سے ایک نام یحییٰ سنوار کا ہے۔ رہبر معظم نے تسلیت میں ان کے لکھا ہے کہ ان کا فقدان جو ڈیفنس کا یہ محاذ ہے اس کے لیے یقیناً دردناک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، رنتیسی اور اسماعیل ہنیہ جیسی ممتاز ہستیوں کی شہادت کے بعد بھی یہ تحریک باقی رہی۔ تحریک تو نہیں ختم ہوئی نا، تحریک تو چل رہی ہے۔ لہٰذا ان کی شہادت کے بعد بھی تحریک کی پیش قدمی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی تحریک نہیں رکے گی۔ اور عجیب جملہ کا رہبر معظم نے، حماس زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ یہ حماس سے متعلق بہت عجیب چیز ہے کہ جو ہے۔ خوب اسی کے ساتھ دوسری شخصیت، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس دوسری شخصیت عالم اسلام کی واقعی بہت عظیم شخصیت ہے، اور ایک ان کی بہت بڑی مظلومیت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو بہت زیادہ پہچانتے نہیں۔ آغا ہاشم صفی الدین، ان کو بھی شہید کیا گیا اتفاقاً ابھی ظاہراً 2 دن پہلے ان کی موت کو حزب اللہ نے شہادت کو ڈکلیئر کیا۔ بڑی عظیم شخصیت تھے۔ آغا حسن نصر اللہ کے بعد ان کے جانشین اور قائم مقام کے طور پہ لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، اور اس تصور سے اسرائیل پریشان تھا۔ اس تصور سے اسرائیل پریشان تھا کہ یہ آ گئے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مصیبت ہو جائے گی۔ یہ دونوں وہ شخصیت ہیں کہ جو اسرائیل کو بہت کھلتی تھیں۔ غاصب اس کو ان دونوں شخصیت میں اپنا سخت ترین نقصان نظر آتا تھا۔ یہ بھی نہایت متدین، متقی، پرہیزگار، اصل الہی دین پہ عمل کرنے والے، علم و کمال میں بھی بے مثال، تقوی میں بھی بے مثال، شجاعت میں بھی بے مثال۔ یہ عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ اسی کے ساتھ ایک شخصیت سردار نیل فروشان کی شہادت۔ یہ اس ہفتے 3 شہادتیں کہ جو ہمارے لیے واقعی سخت بھی ہیں اور عجیب بھی ہیں، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے عرض ہوا ہے اور پھر کہ ان شہادتوں سے کوئی بھی تحریک نہ یہ کہ کم نہیں پڑتی ہے۔ کسی بھی تحریک کی قوت اس تحریک کے شہید کا خون ہوتا ہے۔ جتنے لوگ شہید ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی تحریک میں طاقت پیدا ہوتی جاتی ہے، قوت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو شہید کر کے ہم تحریک کو کمزور کریں گے، کمزور نہیں ہو رہی۔ جس طریقے سے انسان کے بدن میں خون چڑھتا ہے، طاقت آتی ہے، ویسے ہی در واقع ان کا خون بہہ نہیں رہا، یہ تحریک کے بدن میں چڑھ رہا۔
جو تحریک کو مزید قوی کر رہا ہے، اور جتنے یہ شہید ہوتے جائیں گے اتنے ہی تحریک قوی ہوتی جائے گی، اور اتنے ہی اسرائیل کا وقت نسبتاً کم سے کم تر ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا ہے، ظاہراً کوئی نئی ہم کو نہیں دکھائی دی نیوز، کہ اب تک زائونزم کے حملے میں 42,438 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 99,246 زخمی ہیں، زیادہ تر اس میں عورتیں اور بچے ہیں۔ کتنی ایسی فیملیز ہیں کہ جو پوری کی پوری ختم ہو چکی ہیں، پوری فیملی ہی ختم ہوئی، کوئی نہیں بچا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ظالم حکمران صرف عوام پہ حملہ کر رہے ہیں، ملیٹری سے جس حساب سے لڑنا چاہیے اس حساب سے نہیں لڑ رہے۔ خوب، آئیے اس کے بعد ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی ہے ہمارے ملک میں۔ ایک ظاہراً پولیٹیکل شخصیت، لیکن ساتھ میں مذہبی لباس پہن کے ایک امام بارگاہ میں گھس گئے، اور پھر اس کے بعد عجیب سی حرکتیں کرنے لگے۔ جو حرکتیں، جو چیزیں نیوز بتا رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ مینٹل ڈسٹرب تھے۔ وہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ ان کے جو بھڑکاؤ اسپیچز ہیں انہوں نے معاشرے کو نقصان پہنچایا۔ یہ عجیب بات ہے۔ انسان، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی کیا اس سے جو بھی نقصان ہوا، یہ نقصان وقتی ہے، اس کی بھرپائی ممکن ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک عجیب طریقہ، یہ روش سامنے آ رہی ہے کہ جس کو بھی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے وہ مذہبی لباس پہن لیتا ہے، گیروا لباس۔ اس کی بنیاد پہ ہمارے جو ہندو برادران ہیں ان کے مذہب کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی ناممکن ہے، کیونکہ اس سے مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ جبکہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس ملک میں بہت سے ہندو برادران رہتے ہیں اور سب ایسے نہیں ہیں۔ نہیں ہے کہ سب، اکثریت ایسی نہیں ہے، صرف گنے چنے کچھ، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے انگشت شمار، یعنی جن کو آپ انگلی پہ گن لیجیے، جب بہت کم تعداد ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں گنے چنے لوگ ہیں۔ اور یہ پرابلم ان کے مذہب کی نہیں ہے، یہ پرابلم اپنے ان کی سوچ کی ہے۔ اقتدار کو پانے کے لیے، کرسی کو پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے، اس طرح سے وہ نیچ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہندو برادران ایسی چیزوں کی جو نارمل ہے، جو مذمت کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ ٹھیک اسی طریقے کا قضیہ ہے جس طریقے سے جب IS آئی تو ہم لوگوں نے مذمت کی، اور IS کو ختم کرنے والے مسلمان ہی ہیں، کیونکہ وہ جن کو مار رہے تھے، جانی نقصان وہ بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ اسلام کو بدنام کر رہے تھے۔ لہٰذا اس سے پورا ایک مذہب بدنام ہو رہا ہے، جو کہ واقعی زیادہ ایک قیمتی چیز ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک مذہب کو بدنام کیا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو، حکومت کو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی اسپیچز میں بھڑکاؤ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام کر کے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، ملک کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ سختی سے قدم اٹھانا چاہیے۔ ورنہ یہ تو 2-4 دن اپنا کام کریں گے اور اپنا الو سیدھا کریں گے، لیکن جو نتیجے سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پہ جو نقصانات ہوں گے وہ قوموں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگ، کہ یہ چیزیں نہ پیدا ہونے پائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ میڈیا بھی ان کوششوں کو نہیں لے کے آتا ہے جہاں پہ امن و بھائی چارگی اور اتحاد کی بات آتی ہے۔ میڈیا بھی ان چیزوں کو زیادہ شو کرتا ہے، زیادہ دکھاتا ہے جہاں پہ بھڑکاؤ چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میڈیا بھی اس میں خیانت کر رہا، وہ بھی خائن ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ جنہوں نے بہرائچ کے اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جو ہمارے ملک کی ایک تہذیب تھی اور ہے، ختم نہیں ہوئی، ابھی وجود ہے اس کا، باقی ہے وہ۔ اس کے حفاظت کی سخت ضرورت ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تہذیب کی، اس کلچر کی حفاظت کریں کہ جہاں پہ سارے انسان، سب انڈیا میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے
ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائی چارے کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حتی الامکان جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کرنے کی کرتے ہیں، تاکہ یہ جو بھائی چارگی والا کلچر ہے یہ پروموٹ ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ان کے اوپر رسی نہیں کسی گئی تو بہرحال یہ نقصان پہنچائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ان کے لیے ہماری حکومت قدم اٹھائے گی۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں، پالنے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، پالنے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، پالنے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔